کا استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا قائد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا یہ جو پنجاب کا جو جنوبی ہمارا جو ساؤدرن پنجاب ہے، کیا یہاں پر پنجابی طالبان نام کی کوئی تنظیم ہے جو آپریٹ کر رہی ہے، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس طرح کی سوچ رکھنے ویسے جی اگر موجود حکومت ہیں؟ پاکستان کی یہ پالیسی ہوگی امریکہ کا ساتھ دینے کی، تو پاکستان کے ہر حصے میں یہ پیدا ہو جائیں گے۔ یہ امریکن ریئیکشن میں، امریکہ کے رد عمل میں۔ اچھا، آپ یہ بات کریں امریکہ کے رد عمل میں، ہم یہ دیکھتے ہیں قائد صاحب کہ جو بھی سوئسائڈ بمبر پیدا ہو رہے ہیں، خودکش حملہ آور، ہمارے یہاں پہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے دین کے نام پر، اور وہ بم باندھ کے پھر یہاں پر آتے ہیں۔ برین واشنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم امریکہ کے صف اول کے اتحادی ہیں، تو اس لیے ان کو موقع ملتا ہے برین واشنگ کا۔ اچھا، میرا یہاں پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر وہ برین واشنگ کرتے ہیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ان کی برین واشنگ ہوتی ہے، آپ کی جماعت بھی جو ہے مذہبی ایک جماعت ہے، بے شک اس کا پولیٹیکل رول بھی ہے، آپ مذہب کی بنیاد پر اس کی برین واشنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہے تو وہ ایک پاکستانی نوجوان نا۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں جب کہ ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم امریکہ کے صف اول کے اتحادی ہیں؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ دیں کہ ہم امریکہ کے اتحادی نہیں ہیں، ہم امریکہ کی جنگ لڑنا نہیں چاہتے، بہت آسانی ہو جائے گی، نہ کوئی برین واشنگ ہوگی اور نہ یہ فساد ہوگا۔ اچھا قائد صاحب، آپ تو کہتے ہیں کہ حکومت اتحادی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر جب یہ سلسلہ شروع ہوا آپریشنز کا اور امریکن ڈرون حملوں کا، اور جب آپ اس وقت حکومت میں ساتھ تھے، ایم ایم اے حکومت میں موجود تھی، آج بھی آپ کا وہ کردار جیے گا؟ اگر آپ خلاف ہیں تو اس کے خلاف ایک سٹرونگ ایک سٹانس نظر آنا چاہیے تھا، جماعت خاموش نظر آتی ہے، ایسے جیسے سائلنٹ ایم اے موجود نہیں تھی، حکومت صوبے سرحد میں بلوچستان میں سرحد میں اور سینٹر میں بھی فرینڈلی اپوزیشن تھی۔ دیکھیں جی، بہت محدود حکومت تھی، اور میں نے تو ابھی کہا ہے کہ میں تو جیل میں تھا، مجھے تو سب سے پہلا قیدی جو مارشل لا کے دور کا تھا وہ میں تھا۔ اچھا قائد صاحب، آپ کے بارے میں یہ بھی پرسیپشن ہے لوگوں میں آج کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کریں کہ جی جو چونکہ جماعت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت، اور ایسا کردار جب جماعت کو کرنا پڑے جہاں پر وہ نظر آئے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈائریکٹ تصادم نظر آئے جماعت کا ہوتا ہوا، تو وہاں قاضی صاحب اچانک خود ہی حوالات میں چلے جاتے تھے اور وہ ٹائم وہ پاس کر لیتے تھے تاکہ ڈائریکٹ تصادم سے بھی بچا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم حوالات میں۔ یہ تو جو ہمارے مخالفین ہیں وہ تو کوئی نہ کوئی بات بنائیں گے نا جی، اور اگر آپ جیسے سنجیدہ اور آپ جیسے دانشور بھی اس طرح کی باتوں پر عمل کریں اور اس طرح کی یقین کریں، تو اس ملک کو پھر کون سمجھائے گا، قوم کو کون سمجھائے گا؟ جو ان کے دوست ہیں، جو ان کو سیدھے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو بھی مشکوک بنا دیتے ہیں۔ یہ تو دشمن کا کھیل ہے کہ ان لوگوں کو مشکوک بنا دو جو کہ قوم کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ نہیں قائد صاحب، ہمارا کام یہ آپ کو مشکوک بنانا نہیں، بلکہ ہم جو لوگوں میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوشچن ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں، جب آپ کا جواب آ لوگوں کے اندر وہ لوگوں تک جواب چلا جاتا ہے۔ قاضی حسین احمد کے بارے میں یہ کوئی پرسیپشن نہیں ہے کہ یہ یا کوئی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے یا کوئی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور عمل سے کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کوئی پرسیپشن میں بالکل سادہ زندگی گزار رہا ہوں۔ میں کوئی جاگیردار نہیں ہوں، میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہوں، میں نے پوری 60 سال کی عمر گزاری ہے، 60 سال کی، 72 سال عمر ہے، 12-13 سال کی عمر میں جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ہوا ہوں۔ میں نے کبھی جماعت اسلامی کو نہیں چھوڑا، میں نے کبھی اس تحریک کو اور اس ذہن کو نہیں چھوڑا، اور میں نے اس راستے پہ قربانی بھی دی ہے اور استقامت کے ساتھ الحمدللہ اسی اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف رہا ہوں۔ اور میں نے نہ کوئی جائیداد بنائی ہے، نہ میں نے کوئی جاگیر بنائی ہے، نہ میں نے کوئی سرمایہ بنایا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے میں پہلے رہتا تھا اسی طریقے سے۔ اچھا کیسے یہاں پر ایک آپ کا ذاتی تشخص ہے، ایک آپ کا تشخص جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ بیسیکلی ہم یہ بات کریں جماعت، وہ تشخص جو آپ کا جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کی پالیسیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کی جماعت جو ہے اسلامی انقلاب کی بات کرتی ہے، جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ غریب کے گھر میں روٹی تک کی بات کرتا ہے، خلیفہ اول ایک خود جا کے وزٹ کرتا ہے، اس حد تک فوکس ہوتا ہے حکومت کا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک نعرہ بھی آپ کی جماعت کی طرف سے لگایا ہے، ظالم و قاضی آ رہا ہے، عوامی مسائل کے حل کے لیے بات کی گئی۔ وہ عوام انتظار کرتے رہے اس قاضی کا جو ان کو ظلم سے بچانا ہے، پھر وہ قاضی پہنچ نہیں سکا ان تک، کہیں کھو گیا۔ عوام نے نہیں کیا، وہ انتخابات کے موقع کے اوپر وہ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اگر قاضی حسین احمد کو آپ اسلامک فرنٹ کو ووٹ دیں گے
تو ظلم کا استحصال ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن وہ عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیا. عوام نے انہی سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو جو ان کے خلاف ظلم کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، انہی کو چنا ہے اور انہی کو خود اسی شکنجے میں اپنا سر دے دیا ہے. قاضی صاحب، آپ کا گلہ عوام کے ساتھ صحیح درست ہے، اپنی جگہ پہ ہوگا. آپ یہ دیکھیں اتنے عرصے سے آپ ایک جدوجہد کریں اسلامی انقلاب کی اور بات بھی کرتے ہیں. ابھی بھی ضمنی الیکشن ہوا ہے. جماعت جو کہ پیچھے ماضی میں حکومت میں رہی، 2 صوبوں میں حکومت رہی، اس دفعہ بھی بری طرح پٹی. ایسی حالت ہوئی تھی کہ ضمانتیں ضبط ہونے تک پوزیشن آ گئی. کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ پر پھر اعتماد کیوں نہیں کرتی؟ ویسے عوام جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی گرفت میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی گرفت میں ہے. جو انگریز کے شاگرد ہیں، انہوں نے جس شکنجے میں ان کو کسا ہے، اسی شکنجے کے اندر وہ کسے ہوئے ہیں. اور اس سے عوام کو نکالنے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس میں وقت لگے گا. اچھا قاضی صاحب، ایک جماعت کے بارے میں یہ پرسپشن ہے کہ آپ 5% ملک کے جو عوام ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 95% کو اس وقت نہیں کرتے. لیکن فرض کیا جیسے اب نیو ایئر کی بات ہوتی ہے یا بسنت کی بات ہوتی ہے یا کلچر کے فروغ کی بات آتی ہے، آپ فورسبلی آپ کے لوگ جو ہیں ڈنڈوں کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ جا کے وہ سوچ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عوام نہیں چاہتی. اور ریزلٹنٹلی پاکستان کے اندر کلچر، تفریح مواقع، بیسکلی اس تفریح مواقع میں کہوں گا کلچر وہ سارا ختم ہو گیا. آپ بسنت تو منانے نہیں دیتے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ سینموں میں ہر طرح کی فلمیں لگتی ہیں، آج انڈین فلمیں بھی لگی ہیں، اس پہ تو جماعت خاموش ہے. لیکن جو تفریح ایکٹیویٹیز تھیں جو قوم کے لیے وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں. دیکھیں جی، جو جماعت اسلامی جو کچھ کہتی ہے، 5% ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس میں ووٹ 5% ملتا ہے، لیکن جو جماعت اسلامی کہتی ہے وہ لوگوں کی زبان ہے، وہ لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے. جس کھیل میں لوگ مر جائیں اور ان کے گلے کٹ جائیں، کوئی بھی اس کا حامی نہیں ہے. چند لوگ ہیں جو یہ کھیل سے کو تفریح سمجھتے ہیں. اور یہ جو صاحب یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں. ناظرین، وقت ہوا ہے پھر ایک دفعہ چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا.